ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وقال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. آمین. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا. اس اللہ رب العالمین کی تعریف ہم جتنی بھی ادا کرے کم ہے. اس مختصر حمد کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماہر بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی چند آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے. اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو ٹاپک ہوگا
آج ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے، اور کیا چیز اپنانے سے، کیا چیز کرنے سے ہماری زندگی میں سکون آ سکتا ہے، اس تعلق سے آپ کے سامنے بات کی جائے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، بلا کسی تمید پہ نہ جاتے ہوئے سیدھے میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ آج ہمارے موجودہ زمانے کے اندر ہر ایک انسان ڈپریشن کے شکار میں جی رہا ہے، اور ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر ایک بہتر زندگی ملے، اطمینان والی، سکون والی، شانتی والی زندگی ملے۔ جب ایک انسان چاہتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر سکون کی زندگی ملے، اور سکون کو ملنے کے واسطے جو بھی راستے ہیں، جو بھی اسباب ہیں، جو بھی ذرائع ہیں، ان تمام اسبابوں کو، ذرائعوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان تمام راستوں کو اپنانے کے باوجود بھی، تمام اسباب کو اپنانے کے باوجود بھی آج ایک انسان کو اپنی زندگی کے اندر سکون نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں سکون نہ ہونے کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ آج ہماری زندگی سے ایمان جیسی چیز ختم ہو چکی ہے۔ ہمارا ایمان جو ہے ڈگمگاتا ایمان ہے، آج ہمارا ایمان کمزور ایمان ہے۔ جب ہماری زندگی کے اندر دنیا کی ساری چیزیں ہیں، دھن ہے، دولت ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، روپیہ، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک انسان کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو تو اس دنیا کا سب سے بڑا کنگال اور سب سے بڑا غریب آدمی ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس دنیا کی کوئی بھی چیز نہ ہو لیکن اس انسان کے پاس ایمان کی دولت ہو تو سمجھو کہ اس دنیا کا سب سے بڑا امیر اور سب سے بڑا دولت مند اور سب سے بڑا سوکار آدمی ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے، جب وہ چیز ہماری زندگی کے اندر ہوگی تو ہم اسی کے بدولت جو ہے ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے سکون والی، اطمینان والی، شانتی والی زندگی جی سکیں گے۔ بلکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ ایمان جب ہماری زندگی کے اندر ہوگا، سکون کی زندگی چاہنے کے ساتھ ہمارے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے ایمان کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمیں جنت کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہی چیز ہماری زندگی میں نہیں ہے، جو چیز ہماری زندگی میں ہونا چاہیے تھا نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ انعام کے اندر فرمایا اللہ رب العالمین نے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لانے کے بعد اپنے جانوں پر ظلم نہیں کیا، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک ضابطہ، ایک اصول بنایا، اصول بتایا یہ کہ انسان کی زندگی کے اندر ایمان ہوگا تو جب جا کر وہ انسان اپنی زندگی کے اندر سکون بھری زندگی جو ہے جی سکے گا، اور سکون بھری زندگی جینے کے ساتھ ساتھ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت پر ہے۔ ایمان جس کے پاس ہے وہی انسان جو ہے ہدایت پر ہے، ورنہ جو ہے ایمان نہ ہو تو انسان در بدر کے ٹوکرے کھاتا پھرے گا۔ تو ایمان بہت بڑی چیز ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کے اندر فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جس آدمی کی زندگی میں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہمیں اسے اپنی زندگی کے اندر خوشحال زندگی عطا کریں گے، اور خوشحال زندگی عطا کرنے کے ساتھ میں اسے ایسی جنت کے اندر داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوتے ہیں۔ تو آج ہماری زندگی کے اندر جو چیز کی ہمیں فکر کرنا ہے وہ ایمان کی فکر کرنا ہے۔ ایمان کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، آپ بارہ سنتے ہیں۔ جب ایک انسان عبادتیں کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اچھے کام کرے گا جب ایک انسان، تو ایمان اس کی زندگی کے اندر بڑھتا جائے گا۔ جب بڑھنے کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے اندر ایمان ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر سکون بھری زندگی اللہ رب عطا کرے گا۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں، دعا میں یہ ضرور مانگنا ہے کہ اے اللہ میری ایمان کے اندر بڑھوتری عطا فرما، اے اللہ میری ایمان کے اندر زیادتی عطا فرما۔ تو یہی چیز ہے
جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے سکون بھری زندگی جی سکتا ہے۔ اور آج ہماری زندگی میں سکون نہ ہونے کا سب سے پہلا ریزن، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم جو ہے اللہ کا ذکر جو ہے نہیں کرتے۔ اللہ کا ذکر جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری ٹھنڈک اللہ رب العالمین جو ہے اللہ رب العالمین نماز کے اندر رکھا ہے۔ آج ہم ہیں کہ آج ہماری زندگی کے اندر نماز کی پرواہ نہیں ہے، آج ہماری زندگی کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم جو ہے اپنی زندگی کے اندر لاکھ خواب دیکھنے کے باوجود بھی ہم اپنی زندگی کے اندر سکون کی زندگی جی نہیں سکیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری 63 سالہ زندگی کے اندر نمازوں کو اہتمام کرتے، اللہ کا ذکر کیا کرتے۔ جب نمازوں کو اہتمام کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین سکون بھری زندگی اللہ رب العالمین عطا کیا تھا۔ تو کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر سکون کی زندگی ملے تو اسے ضروری ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، نماز کا اہتمام کرے۔ جب ایک انسان نماز کا اہتمام کرے گا تو نماز کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے اندر جو ہے سکون بھری زندگی اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کا ذکر جب کوئی بندہ کرتا ہے، اٹھے بیٹھے سوتے جاگتے ہر منٹ ہر سیکنڈ ہر لہجہ اگر کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے اندر سکون بھری زندگی اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے سکون کو ڈھونڈنے والے متلاشی انسان، جہاں تو سکون کو ڈھونڈ رہا ہے وہاں تجھے سکون نہیں مل سکتا۔ تجھے اگر تجھے اپنی زندگی کے اندر شانتی چاہیے تو اللہ کو یاد کر، اللہ کا ذکر اٹھے بیٹھے سوتے یاد کر۔ جب یاد کرے گا تو اللہ رب العالمین تجھے اپنی زندگی کے اندر سکون بھری زندگی اللہ رب عطا کرے گا۔ اور آج ہماری زندگی میں سکون نہ ہونے کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان سب سے پہلے خواب دیکھتا ہے کہ میں لاکھ پتی بنوں۔ جب انسان لاکھ پتی بن گیا، کروڑوں پتی بننے کی خواہش ہے۔ جب انسان کروڑوں پتی بن گیا، ارب پتی بننے کی خواہش ہے۔ یاد رہے یہ ہوس، یہ لالچی، یہ طمع انسان کو کبھی بھی جو ہے چین کا خواب نہیں دکھا سکتی۔ آپ نے اس دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا، کتنے ایسے امیروں کو دیکھا، کیا نہیں ہے ان کے پاس؟ ایک سے ایک کھانا ان کے پاس ہے، ایک سے ایک کپڑا ان کے پاس ہے، ایک سے ایک بنگلہ کھڑا کیا ہوا ہے، سواریاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سکون کو ایسا کھو بیٹھا ہے۔ کبھی کبھار سکون کی نیند سونا چاہتا ہے، سکون کی نیند نہیں آتی۔ کبھی کبھار سکون کی نیند سونے کے لیے گولیاں کھا رہا ہے، ٹیبلٹ کھا رہا ہے، گولیاں کھانے کے باوجود بھی، ٹیبلٹ کھانے کے باوجود بھی اسے سکون کی زندگی نہیں میسر ہوتی۔ کبھی کبھار وہ دولت مند، کبھی کبھار وہ سوکار آدمی سکون کی نیند سونے کے واسطے غریبوں کو دیکھ کر رشک کرتا ہے، کاش اللہ مجھے غریب بناتا تو میں بھی سکون کی نیند سوتا۔ یہ دولت کس کام کی جو مجھے سکون کی نیند نہیں سلاتی۔ شاعر کہتا ہے سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ کبھی آپ سنے ہیں، کبھی آپ دیکھیں مزدوروں کو، غریبوں کو نیند کی گولی کھاتے ہوئے؟ نہیں، لیکن امیروں کو دیکھیں گے برابر جو ہے سکون کی نیند سونے کے واسطے جو ہے سب کچھ ہے، لیکن سکون کی نیند نہیں ہے۔ اور یاد رہے جب کبھی ہمارے دل میں، جب کبھی ہمارے من کے اندر دنیا کی ہوس، دنیا کی لالچی پیدا ہوئی تو ہم کیا کریں؟ اس کا علاج بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس کا علاج بھی بتاتے ہیں اللہ کے نبی، انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من فوقکم فهو اجدر الا تجدروا نعمت اللہ علیکم۔ جب کبھی ہمارے من کے اندر دنیا کی ہوس پیدا ہوئی تو اپنے سے غریب آدمی کی طرف دیکھیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دن میں 1000 روپے کما رہا ہے، ایک آدمی 500 روپے کما رہا ہے، 1000 روپے کمانے والا 500 روپے کمانے والے کی طرف دیکھے۔ جب 1000 روپے کمانے والا 500 روپے کمانے والے کی طرف دیکھے گا، اللہ کا شکریہ ادا کرے گا، اللہ کا احسان مانے گا، اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اے اللہ میں دن میں 1000 روپے کما رہا ہوں، سامنے والا 500 روپے کما رہا ہے، اس سے اچھا تو میں ہوں۔ اگر 500 روپے کمانے والا 1000 روپے کمانے والے کی طرف دیکھے گا تو کبھی بھی وہ اللہ کا ناشکرا بنے گا، اور اللہ کا ناشکرا بننے کے ساتھ اللہ سے گلے شکوے کرے گا، شکایت کرے گا، اے اللہ میرا سامنے والا دوست جو 1000 روپے کما رہا ہے، میں 500 روپے کما رہا ہوں، کیا تیرا یہ انصاف ہے؟ وہ شکوے شکایت کرتا ہے۔ یاد رہے آج ہم اپنی زندگی کے اندر اچھے گھر میں رہ رہے ہیں، سلاب کے گھر میں رہ رہے ہیں، بلڈنگ کے گھر میں رہ رہے ہیں، تو ہم اس آدمی کی طرف دیکھ رہے ہیں جو جھوپڑ پٹی میں رہ رہا ہے،
جو جھوپڑی پلی میں رہ رہا ہے, جھوپڑ پٹی میں بسے رکھ کر رہا ہے, اس کی طرف دیکھیں. جب ہم اپنے سے غریب آدمی کی طرف, اپنے سے چھوٹے آدمی کی طرف دیکھیں گے تو ہم خود بخود اپنی زندگی کے اندر جو ہے سکون محسوس کریں گے. اگر اپنے سے بڑے آدمی کی طرف دیکھیں گے تو کبھی ہم اپنی زندگی کے اندر سکون دیکھ نہیں پائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر یہاں تک بیان فرماتے ہیں, اگر 3 چیزیں اگر کسی بندے کے پاس ہوں گی وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے. 3 چیزیں کون سی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے, من اصبح منکم آمنا فی صربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یوم فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. پہلی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں, جب کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکون کی نیند سلا رہا ہے, سکون کے ساتھ وہ اپنے گھر کے اندر سو رہا ہے, سکون کے ساتھ اپنے گھر کے اندر صبح کر رہا ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. سکون کی نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی دین ہے. آج ہمیں آسانی کے ساتھ نیند لگتی ہے. نیند کی قیمت اس سے پوچھو جس کو نیند نہیں آتی. رات میں سونے کے لیے بستر پر جا رہا ہے, کبھی سیدھے کروٹ سو رہا ہے, کبھی ڈاویں کروٹ سو رہا ہے, کبھی سیدھے کبھی ڈاویں, کروٹیں بدلتے بدلتے رات ختم ہو جاتی ہے لیکن نیند نہیں آتی. لیکن آپ کو اللہ رب العالمین اپنی زندگی کے اندر سکون کے ساتھ سلا رہا ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور دوسری نعمت, اللہ رب العالمین اپنی زندگی کے اندر ہمیں آسانی کے ساتھ 3 ٹائم کا کھانا میسر کر رہا ہے, 3 ٹائم کا کھانا نصیب کر رہا ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آج ہمیں کھانے کی قدر و قیمت معلوم نہیں. کھانے کی قدر و قیمت اس سے پوچھو جس کو کھانا نہیں ملتا, جو کھانے کے لیے ترس رہا ہے, دانے کے لیے ترس رہا ہے. ایک ٹائم کھاتا ہے, دوسرا کھانا نصیب نہیں ہوتا, دوسرا کھانا کھاتا ہے, تیسرا کھانا نصیب نہیں ہوتا. لیکن آپ ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اپنی زندگی کے اندر 3 ٹائم کا کھانا بآسانی کے ساتھ کھلا رہا ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تیسری نعمت, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زندگی کے اندر ہمیں صحت کے ساتھ رکھا ہے, کوئی بیماری, ہر چیز کھا سکتے ہیں, ہر چیز پی سکتے ہیں, اللہ کی عبادت چین و سکون کے ساتھ کر سکتے ہیں, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے صحت. آج ہمیں صحت کی قدر و قیمت معلوم نہیں. صحت کی قدر و قیمت اس سے پوچھو جو بیمار ہے, چاہتا ہے میں عبادت کروں لیکن عبادت کرنے میں اس کی طبیعت ستاتی ہے, عبادت کرنا چاہتا ہے اس کا من نہیں لگتا, اسے ایک طرف جو ہے بیماری ستاتی ہے. لیکن یاد رہیں کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ صحت کے ساتھ رکھا, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میں اس حدیث سے آپ کے درمیان یہ بتانا چاہ رہا ہوں, جب کبھی ہماری زندگی کے اندر دنیا کی ہوس, دنیا کی لالچی پیدا ہوئی تو ہماری نظر 3 چیزوں کی طرف ہو. کیا اللہ رب العالمین اپنی زندگی کے اندر ہمیں سکون کے ساتھ سلا رہا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین اپنی زندگی کے اندر 3 ٹائم کا کھانا آسانی کے ساتھ عطا کر رہا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین اپنی زندگی کے اندر ہمیں صحت کے ساتھ رکھا ہے؟ اگر 3 چیزوں کی طرف انسان کی نظر ہوگی, خود بخود انسان جو ہے اپنی زندگی کے اندر سکون کو دیکھے گا. اور آج ہماری زندگی میں سکون نہ ہونے کا ایک سب سے بڑا ریزن یہ, آج ایک انسان اپنی زندگی کے اندر صرف اپنے پرسنالٹی کے بارے میں فکر کر رہا ہے. جدھر دیکھو ادھر, اگر کوئی بندہ جو ہے موٹا ہے تو پتلا بننے کی کوشش کر رہا, پتلا ہے تو موٹا بننے کی کوشش کر رہا. ارے انسان, جس جسم کو تو بنا رہا تھا, جس باڈی کو تو بنا رہا تھا, تیرے مرنے کے بعد یہ باڈی کسی کام کی نہیں. جیسے تیرے انتقال ہوگا, انتقال ہونے کے بعد جیسے تیری خبر سنیں گے یہ لوگ, فلاں کا انتقال ہوا, انتقال ہونے کے بعد جیسے آپ کا نام سنیں گے, سننے کے بعد کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کے گھر کو آئیں گے, آپ کی لاش جو ہے گھر کے اندر ہوگی, آپ کو دیکھ کر چلے جائیں گے. سب سے پہلے یہی پوچھیں گے آپ کو کب دفنایا جائے گا, کبھی ان کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی. ہمارے مرنے کے بعد جیسے دفنایا جاتا ہے, دفنانے کے بعد قبر کے اندر 3 سوالات ہوتے ہیں, من ربک من دینک من نبیک, تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تیرا دین کیا ہے. اس طریقے سے 3 سوالات ہوتے ہیں. وہ 3 جو سوالات ہوتے ہیں نا, وہ ہماری باڈی سے نہیں ہوتے, ہمارے جسم سے نہیں ہوتے. ہمارے باڈی کے اندر, ہمارے جسم کے اندر ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں روح, جس کو ہم کہتے ہیں آتما. اگر ہم دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے روح کے بارے میں فکر کیے ہوتے تو ہمارے مرنے کے بعد یہ روح آرام سے جواب دے گی کہ میرا رب اللہ ہے, میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میرا دین اسلام ہے. جس طریقے سے ہمارے جسم کو بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں, جس طریقے سے ہمارے جسم کو پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہماری روح کو بھی بھوک لگتی ہے, ہماری روح کو بھی پیاس لگتی ہے.
جب ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے روح کی بھوک مٹتی ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو روح کی پیاس بجھتی ہے. اللہ کو یاد کرتے ہیں تو روح کی پیاس بجھتی ہے. ہم روح کے بارے میں فکر کریں گے تو روح کے بارے میں فکر کرنے کی وجہ سے, روح کے کھلانے اور پلانے کی وجہ سے جو ہے یہ روح ہمیں دنیا کے اندر بھی سکون کی زندگی عطا کرے گی, اور ہمارے مرنے کے بعد جو ہے خوشحال زندگی عطا کرنے کے ساتھ قبر کے اندر جو ہے تینوں سوالات جو ہے عطا کرے گی. معلوم کیا ہوا؟ صرف اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے صرف باڈی کے بارے میں فکر نہیں کریں, باڈی کے ساتھ ساتھ روح کے بارے میں فکر کریں گے تو تب جا کر ہم اپنی زندگی کے اندر سکون ہم دے سکیں گے. اور آج ہماری زندگی میں سکون نہ ہونے کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اتنی آرزویں کر رہا ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں. اگر کسی بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی دے دیتا, حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 950 سال کی عمر تھی. اس 950 سال کی عمر بھی کسی بندے کو دے دیتا, اس 950 سال کے اندر بھی انسان کی تمنا آرزو پوری نہیں ہوتی. دیکھو, ایک آرزو ہونے کے بعد دوسری آرزو, دوسری آرزو ہونے کے بعد تیسری آرزو, تیسری آرزو ہونے کے بعد تیسری آرزو. اس دنیا کے اندر انسان جو ہے تمنا اور آرزو کرنے کے پورا کرنے میں لگا ہوا ہے. اللہ کیا کہتا ہے قرآن مجید کے اندر, سورہ نجم کے اندر پارہ نمبر 27 کے اندر فرمایا اللہ رب العالمین, ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی. اے بندے, میں اس دنیا کے اندر, اس دھرتی کے اندر میں تجھے اس لیے نہیں بھیجا, تو دنیا کے اندر جا اور جا کر کے تیری آرزو اور تمنا پورا کر کے آ. آرزو اور تمنا پورا کرنے کے لیے اللہ رب دنیا کے اندر نہیں بھیجا بندے کو. اللہ رب العالمین بن کے اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر بندے کو اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا, اے بندے تیری آرزو اور تمنا ادھوری رکھ رہا, میں تیرے آرزو اور تمنا کو جنت کے اندر پورا کروں گا. جب آرزو اور تمنا کی بات آئی تو وہ بھی سنو کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین تمنا کس کی پوری کرتا ہے, آرزو کس کی پوری کرتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ حقاف کے اندر فرمایا, وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا. جو کوئی منافق ہوتا ہے, جو فاسق ہوتا ہے, جو فاجر ہوتا ہے, اس کی آرزو اور تمنا اس دنیا کے اندر پورا کرتا ہے اللہ رب العالمین. جو چاہتا تھا دنیا کے اندر, جو چاہتا تھا اسے مل گیا. جنت کے اندر اسے کچھ حصہ ملنے والا نہیں. لیکن اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر آرزو اور تمنا اس کی پوری نہیں کرتا. جو متقی ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے, توحید پرست ہوتا ہے, اس کی آرزو اور تمنا اس دنیا کے اندر پورا نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا اللہ رب العالمین؟ اس کی آرزو اور تمنا کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر پورا کرنا چاہ رہا ہے, اس لیے اللہ رب نے اس کی آرزو کو اللہ رب دنیا کے اندر ادھوری رکھا ہے. اللہ رب قرآن مجید نے فرمایا, ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی. اللہ رب اس کی تمنا کو جنت کے اندر پورا کرنا چاہ رہا ہے, اس لیے اللہ رب اس کی تمنا کو دنیا کے اندر ادھوری رکھا ہے. آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے, یہاں کی آرزو پورا ہونا ہے, وہاں کی آرزو پوری ہونا ہے. اگر یہاں کی آرزو پوری ہونا ہے تو یہاں ہو گیا, ختم ہو گیا, وہاں کچھ ملنے والا نہیں. اگر وہاں تمنا چاہتے تھے, کچھ چاہتے ہیں, تو یہاں کچھ ہماری آرزو پوری نہیں ہوگی. اللہ رب ہمارے آرزو وہاں جنت کے اندر پورا کرے گا. تو ہم کیا سوچ لے کر, کیا تصور لے کر جیے؟ یہ تصور لے کر جیے, جو کچھ اللہ رب العالمین زندگی دیا ہے, 60 سال کی 70 سال کی زندگی دیا ہے, جو کچھ اللہ کو منظور تھا, اللہ کا بلاوا ہے, چلے گئے. یہ سمجھ کر, یہ تصور لے کر جئیں گے تو حقیقی معنی کے اندر ہم جو ہے سکون بھری زندگی جی سکیں گے انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے آج ہماری زندگی میں سکون نہ ہونے کا ایک ریزن یہ بھی کہ راتوں میں سونے کا کلچر کم, راتوں میں سونے کا کلچر کم. بڑے بڑے سٹیوں کی بات لیجئے, آج کیا معاملہ ہے ان کا؟ آج معاملہ ان کا یہ بن چکا ہے, رات میں جاگنا اور دن کو سونا معمول بن گیا. خصوصاً نوجوانوں جو سگریٹ پر سگریٹ پئیں گے اور کیا کریں گے, اور رات 2 1 بجے تک چائے پر سگریٹ پی کر جو ہے رات گزاری کرتے ہیں. اور ان کا معمول جو ہے رات کو جاگنا اور دن کو سونا. یاد رہے, جو کوئی بندہ فطرت کی خلاف ورزی کرے گا ویسے بندے کو اللہ رب العالمین کو سکون کی زندگی عطا نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر, اللہ رب قرآن مجید کے اندر سورہ قصص کے اندر فرمایا, الم تروا ان اللہ جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا کرم, کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین ہم بندوں کو سکون حاصل کرنے کے لیے, سکون کو ڈھونڈنے کے لیے, سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رات کا سسٹم بنایا. اللہ رب العالمین جو بندہ رات کو سوئے گا تو حقیقی معنی کے اندر اس کے زندگی کے اندر جو ہے سکون آئے گا. جو بندہ جو ہے رات میں نہیں سوئے گا, معمولی بنائے گا, اس کا معمول ہوگا, تو ویسے آدمی کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا. آج اس بات کو سائنس ماننے پر مجبور ہو گئی ہے. کیا
کہ انسان کو آج بیماری لاحق ہونے کا ایک ذریعہ یہ بھی کہ راتوں میں سونے کا کلچر کم کر چکا ہے. راتوں میں نہ سونے کی وجہ سے اسے اپنی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے. سائنس اس بات کو اب بتاتے ہیں، لیکن ہمارا قرآن حدیث جو ہے اس کو 1400 سال پہلے بتا چکے ہیں. اللہ رب نے قرآن مجید کے اندر فرمایا سورہ نبا کے اندر وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اللہ رب نے کہا کہ رات کو اللہ رب العالمین نے سکون کا ذریعہ بنایا، اللہ رب العالمین دن کو کمانے کا ذریعہ بنایا. تو جب ایک انسان اس پر چلے گا تو حقیقی معنی کے اندر اللہ رب اسے اپنی زندگی کے اندر سکون عطا کرے گا، اور جو فطرت کی خلاف ورزی کرے گا ویسے بندے کو کبھی اللہ رب العالمین سکون کی زندگی اللہ نصیب نہیں کرے گا. اور اسی طریقے سے آج ہماری زندگی میں سکون نہ ہونے کا ایک ریزن یہ کہ انسان کی بیوی بچے. اگر انسان کی بیوی بچے اگر اچھے ہیں تو انسان کو سکون ہے، اگر انسان کی بیوی بچے اگر اچھے نہیں تو انسان کو سکون نہیں ہے. انسان کو یہ فطرت رہی ہے کہ اگر کسی بندے کو بزنس کا، تجارت کا، کھیتی باڑی کا ٹینشن ہے، کبھی نہ کبھی وہ سال ہو سکتا ہے، کبھی نہ کبھی حل ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی بندے کو بیوی بچوں کا ٹینشن ہے، بیوی بچوں کا دکھ ہے، کبھی وہ سکون کی زندگی جی نہیں سکے گا. آپ نے اس دنیا کے اندر بڑے بڑے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے لوگوں کو. آج کچھ لوگ یہ بولنے پر مجبور ہو گئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا ہمارے زندگی کے اندر اللہ رن بچے نہ دیتا تو بہت اچھا ہوتا، لیکن آج ایسے بچے لے کر کیا کریں جو ہمارے سکون کو غارت و برباد کر دیں. میں بنگلور کا واقعہ بتاؤں گا آپ کے درمیان. بنگلور کے اندر ایک واقعہ یہ کہ ماں باپ جو ہے امیر گھرانے کے تھے، ایک ہی بیٹا تھا. وہ ماں باپ جو ہے اپنے بچے کو بہت لاڈ و پیار سے پالے تھے. لاڈ و پیار سے پالنے کے بعد وہ بچہ جو ہے بگڑتے گیا، بگڑتے یہاں تک بگڑ گیا کہ وہ بچہ جو ہے ڈرگس پینے لگا. جیسے ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے بگڑ گیا ہے، ڈرگس پینے لگا ہے، تو ماں باپ آپس میں تہیہ کر لیتے ہیں، آپس میں ارادہ کر لیتے ہیں کہ آج سے ہم اپنے بچوں کو پیسے نہیں دیں گے. وہ بچہ جو ہے باپ کے پاس آتا ہے اور آ کر یہ پوچھتا ہے کہ ابا میرے پاس خرچے کے لیے پیسے نہیں، پیسے دو. باپ کہتا ہے کہ اے بیٹا میں تجھے پیسے دے نہیں سکتا کیونکہ ہمارے پیسوں کا تو غلط استعمال کر رہا ہے. جیسے باپ پیسے دینے سے انکار کرتا ہے، سب سے پہلے ماں کے پاس جاتا ہے. ماں کے پاس جانے کے بعد جو ہے ماں میرے پاس خرچے کے لیے پیسے نہیں، پیسے دو. جیسے ماں پیسے نہیں دیتی، ماں پیسے دینے سے انکار کرتی ہے. انکار کرنے کے بعد ماں کا جتنے بھی سونا تھا، جتنا بھی سورا تھا، جتنے بھی زیورات تھے، وہ سارا کا سارا سونا جو ہے بیچ کر ایک نہ ایک دن خرچہ کرتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. باپ کے پاس آتا ہے اور باپ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ابا میرے پاس خرچے کے لیے پیسے نہیں، پیسے دو. تو باپ پیسے دینے سے انکار کرتا ہے، پیسے نہیں دیتا. نہیں دینے کے بعد جو ہے وہ بچہ، نوجوان بچہ جو ہے کچن روم کے اندر جاتا ہے. کچن روم کے اندر جا کر جو ہے چھری لاتا ہے اور چھری لا کر جو ہے باپ کے گردن کے اوپر چھری چلاتا ہے. باپ کے گردن کے اوپر چھری چلاتے چلاتے یہ بولتا ہے کہ میرے بگڑنے کا اصل سبب میرے ماں باپ بنے. اگر اسی وقت ٹوکے ہوتے، اسی وقت سمجھا ہوتے تو یہ دن آج دیکھنے کو نہ پڑتے، بول کر جو ہے ایک نوجوان بچہ جو ہے اپنے باپ کی جان لے. ایک مثال ہے، یا ایسے سینکڑوں مثالیں ہماری زندگی کے اندر ملتے ہیں میرے بھائیوں. آج ہمارے نوجوان بچے کرکٹ کے پیچھے، بیٹنگ کے پیچھے لگ کر ماں باپ جو ہے غلط فہمی میں رہتے ہیں. ہمارے بچے ویسے نہیں، ایسے نہیں، ہمارے بچے ویسے نہیں کریں گے، ایسے نہیں کریں گے. جب پانی سر کے اوپر سے آ جاتا ہے تب خبر چلتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے نکل گیا. جس اولاد کو پالنے اور پوسنے کے لیے ماں باپ خون پسینہ ایک کر کے دھوپ کی پرواہ نہیں کرتے، ٹھنڈ کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے اولاد کو پالنے اور پوسنے کے لیے، ان کے فیوچر بنانے کے لیے، لیکن ایسی باغی، ایسے بیکار اولاد جو ہے ان کے پوری پراپرٹی کو منٹوں کے اندر جو ہے صفحہ ہستی سے پاک کر دیتے ہیں. جو ماں باپ امیر گھرانے کے تھے، اولاد کے خاطر پوری پراپرٹی بیچ کر جو ہے فٹ پاتھ پر بسیرا کر لے رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ شادی کرتے وقت 4 چیزوں کو دیکھ کر شادی کرو. ان میں سے آخری چیز اللہ کے نبی نے کہا فاصبر فی ذات الدین، دیندار عورت کو دیکھ کر شادی کرو گے تو دیندار عورت کو دیکھ کر شادی کرنے کا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ویسے ماں کے پیٹ سے جو ہے اچھے نکلیں گے، گھر کا ماحول بنے گا، محلے کا ماحول بنے گا، گاؤں کا ماحول بنے گا، اور سکون کا گہوارہ بنے گا. سکون ہمیں زندگی کے اندر، ہم اپنی زندگی کے اندر عطا کریں گے. اور جب کبھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد ہم ہر چیز کے واسطے دعا کرتے ہیں، لیکن ضرور جب کبھی ہاتھ کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو ہاتھ اٹھنے کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھنا. وہ دعا کون سی؟ اللہ رب نے قرآن مجید کے اندر سورہ فرقان کے اندر فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا
من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ میرے بیوی بچوں کو میرے آنکھوں کو ٹھنڈا کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اگر یہ اچھے ہیں تو اے اللہ مجھے سکون ہے، جس دن یہ ہاتھ سے میرے نکل گئے وہاں سے سکون کی بربادی شروع ہو گئی ہے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین اپنے بیوی بچوں کو بگڑنے سے اللہ رب العالمین بچا لے گا۔ تو آخری چیز بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تو آج ہماری زندگی میں سکون لانے کے واسطے کیا چیز اپنانے سے اپنی زندگی کے اندر سکون آ سکتا ہے؟ صدقہ و خیرات کے بارے میں آپ بارہ سنتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کی برکت سے اللہ رب العالمین ہماری زندگی بدل دیتا ہے، زندگی کا کایا بدل جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہماری زندگی کے اندر قرآن مجید کی برکت ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ جب ہم اپنی زندگی کے اندر ہر روز ہر دن اپنے گھر کے اندر اپنی زندگی کے اندر ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو اس کی برکت سے اللہ رب العالمین اپنی زندگی کے اندر سکون کی زندگی عطا کرے گا اللہ رب العالمین۔ اور یہ بھی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہم انی عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک۔ اگر کوئی بندہ اس دعا کا اہتمام کرے گا تو اللہ رب العالمین اس دعا کی برکت سے بھی اللہ رب العالمین اسے اپنی زندگی کے اندر جو ہے سکون بری زندگی اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ تو میں اس اپنی خطبہ جمعہ کو ختم کرتے سے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر اتنی باتیں کافی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، اللہ ہر ایک کی پریشانی، ہر ایک کا دکھ، ہر ایک کا اے اللہ کیا پرابلم ہے، کیا پریشانی ہے، اے اللہ تو جان رہا ہے، اے اللہ جان کر تو ہے اللہ ان کے مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ ہر ایک آدمی، ہر ایک بندہ جو ہے اپنی زندگی کے اندر جو ہے سکون کا متلاشی ہے، سکون کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اے اللہ جو اپنی زندگی کے اندر اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان تمام چیزوں کو اپنا کر اپنی زندگی کے اندر ہمیں سکون چاہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک ہماری روح ہے، جان ہے، اسلام کے لیے مر مٹنے کی توفیق نصیب فرما مولا۔ اے اللہ اسلام کی دولت سے مالا مال فرما مولا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما مولا، اسلام کی سچی اور پکی تعلیمات ہمارے دل کے اندر بسا مولا۔ اے اللہ توحید کی دولت سے مالا مال فرما مولا۔ جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں، دنیا سے جاتے جاتے اپنی زبان سے کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرما۔ اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد ولکم ورؤوف رحیم ورب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وأجل وأعم وأتم وأكبر